ایک بادشاہ صاحب تھے، ان کے پاس ایک قصیدہ گو شاعر آئے، بادشاہوں کی شان میں کہنے والے بھی گزرے بڑے، تو اس نے کچھ کہا، بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس نے ہمارے شان میں ایسا بہترین قصیدہ کہا ہے، اسے درہم و دینار کی ایک تھیلی دے دو۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا ایک قصیدہ کہنے پہ اتنا مل رہا تھا، دوسرا قصیدہ کا، تیسرا کا، چوتھا کا، بادشاہ نے کہا اچھا ایک اور درہم کی تھیلی پھر۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جو آپ نے کہا تھا اتنا کچھ وہ مجھے عطا کر دیجیے۔ کہا نہیں، وہ کون سی بات تھی؟ کہا حضور یہ جو آپ سارا کہہ رہے تھے وہ کیا تھا پھر؟ کہا دیکھو تم نے بڑی بڑی باتیں کی تھی ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہم نے بڑی بڑی باتیں کی تھی تمہیں خوش کرنے کے لیے، قرار تھوڑی تھا کہ اس پر عمل بھی ہوگا۔ کہیں مجلس کا معاملہ ایسا نہ ہو کہ ذاکر و خطیب کو کوئی بھی عالم آئے، آپ نے ان کے لیے کہا کیا ہی کہنا سبحان اللہ، اور بہت کچھ سیکھا، اور پھر خطیب بھی خوش ہو کے چلا گیا کہ ہاں بھائی میری بھی تعریف ہوئی اور آپ خوش ہو جائیں کہ جناب خطیب نے آپ کی تعریف کر دی، پتہ چلا کچھ آگے نہیں بڑھ پائے، قرار نہیں تھا کہ کچھ عمل ہو۔ ایک بہت بڑے ایرانی عارف تھے، وہ جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے تو لوگ پیچھے کی طرف کافی بیٹھے ہوئے تھے، آگے جگہ تھی، تو اناؤنسمنٹ کرنے والے ایک بزرگ تھے، بڑے اچھے متقی، وہ بزرگ اعلان کرتے تھے وہاں اس مسجد میں، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آگے کافی جگہ ہے، آپ لوگ سب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک ایک قدم آگے آ جائے۔ لوگ آگے آ گئے، جب یہ گفتگو کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ ان بزرگ نے کہہ دیا ہے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ اس کے رسول کے نام پر ایک ایک قدم آگے آ جائے۔ جہاں آپ ہیں اس وقت ایام فاطمیہ گزر جائے، اپنے آپ میں سوچیں اللہ اس کے رسول کے نام پر ایک ایک قدم آگے آ جائے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ جہاں کہیں جو ہے فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے ایک قدم آگے آ جائے، پڑھ لے فجر کی نماز، تاخیر سے پڑھ رہا ہے ایک قدم آگے آ جائے، پڑھ لے اول وقت میں، اول وقت میں پڑھ رہا ہے ایک قدم آگے آ جائے، نماز شب کا بھی اضافہ کر دے، اپنے آپ کو نظر حرام سے نہیں روک پا رہا ہے ایک قدم آگے آ جائے، نگاہ کو حرام سے محفوظ کر لے، زبان کو غیبت و حسد سے نہیں روک پا رہا ہے ایک قدم آگے آ جائے اللہ کی راہ میں، مولا کی راہ میں۔ ہر سلسلہ مجالس کے بعد خطیب بھی سوچے اور سامع بھی، اللہ اس کے رسول کے نام پر ایک ایک قدم آگے آ جائے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان خود اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، قرآن میں آیت ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں اپنے آپ کے لیے لے کر آئے، وہ خود اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ ہاں تو بس ہر انسان ایک ایک قدم آگے آ جائے، اللہ ستار العیوب ہے، عیوب چھپانے والا ہے۔ میں اب آپ گھبرا تو نہیں رہے، میں فضائل کی حد میں نکل کے کسی اور سرحد میں اور وادی میں آ رہا ہوں اب، کہ ایک شخص تھا صادق علیہ محمد کا چاہنے والا تھا، لیکن بہرحال نفس پرستی کبھی کبھی غالب آ جاتی تھی، تو نعوذ باللہ من ذالک نجس مشروب وہ پی لیتا تھا۔ تو ایک بار امام کے سامنے، ظاہر ہے جب وہ جاتا تھا تو بڑا شرمندہ ہوتا تھا، امام کے سامنے اس کیفیت میں نہیں جاتا تھا، لیکن یہ تو جانتا نا کہ امام میرے باطن کو جانتے ہیں، امام ستار العیوب کے ستار العیوب نمائندے ہیں، کبھی ڈسکلوز کیوں کریں گے امام؟ تو مسجد میں محفل میں آ کے بیٹھا امام کے سامنے، امام تو نہیں کہیں گے، امام نے اس کی عزت آبرو کو محفوظ رکھا۔ ایک بار اس نے یہ عین نجس مشروب پیا ہوا تھا اور وہ اپنے دھت مست ہو کر گزر رہا مدینہ کی گلی سے، سامنے سے صادق علیہ محمد آ رہے ہیں، اس نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہو گیا، اب میں اس کیفیت میں اور امام سامنے سے آ رہے ہیں، تو اب میں کیسے سامنا کروں؟ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ چلا گیا ایک گلی میں کہ امام گزر جائیں گے تو پھر میں چلا جاؤں۔ جیسی گلی میں داخل ہوا تو دیکھا گلی آگے سے بند ہے، مڑ کر دیکھا تو امام اسی گلی میں داخل ہوئے، گلی آگے سے بند، امام داخل ہوئے، یہ شراب کی حالت، تو اس نے دیوار کی طرف رک کر کے پریٹینڈ کرتے ہوئے اپنا کمر بند ٹھیک کرنا شروع کر دیا، جیسے امام کو دیکھا نہ ہو کہ امام گزر جائے تو میں چلا جاؤں، شرم تھی۔ امام علیہ السلام قریب آئے، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور امام نے کہا کہ اے شخص اتنا یاد رکھ، تو کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ہم اہل بیت سے کبھی منہ مت موڑنا تو جا کے۔ اللہ، یہ کریم ابن کریم خانوادہ ہے، تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کس فرش پر آپ موجود ہیں، اے حور کی توبہ کو قبول کرنے والے میرے مولا۔ اللہ اکبر۔ میں ابھی منزل مصائب سے ایک لمحے دور ہوں، لیکن طبیعتیں منقلب ہو گئی ہیں، اور جن بیوی کی مجلس ہے ان سے بڑا تو کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں، خود خانوادہ عصمت و طہارت میں۔ امام باقر علیہ السلام جب خود مریض ہوتے تھے، ان کے اصحاب کی روایت ہے کہ امام جاتے تھے حجرے میں اور ان کے پاس ایک گیلی پٹی ہوتی تھی، شدید بخار میں امام اپنی پیشانی پر رکھ کر یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا کا ورد فرماتے تھے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا وسیلہ ہیں حجتوں کے لیے، ایک فضیلت کا اور فضائل کا موضوع ہے، میں اسے پڑھ نہیں پاؤں گا پورا، ایک جملہ کہہ دوں، حضرت مریم مثال ہیں مومنوں کے لیے اور فاطمہ مثال ہیں حجتوں کے لیے۔ جی یہ بات پہنچی آپ تک؟ تو ایک واقعہ آ گئے نجفی یزدی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ دو بھائی تھے، اس میں سے ایک متقی پرہیزگار تھا، ایک گناہ گار تھا۔ نجف مشہد جا رہے تھے مولا علی کی زیارت پر، امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر، راستے میں ایک بھائی کا انتقال ہو گیا جو گناہ گار تھا، بڑا اس کی زندگی بڑے گناہوں میں گزری تھی، انتقال ہو گیا۔ تو اس دوسرے بھائی نے غسل و کفن دیا اور لے کے پہنچا مشہد، تو چاہتا تھا کہ مشہد میں کہیں جوار میں جگہ مل جائے جہاں کہیں میں دفن کر دوں گا۔ دفن کر دیا جب، تو پھر اس نے مولا رضا علیہ السلام سے کہا کہ مولا مجھے بتلائیے گا کہ میرا بھائی کس عالم میں ہے، آپ کے پاس میں لے کر آیا خاص اس لیے کہ آپ کی شفاعت مل جائے، کس عالم میں ہے؟ تو اس نے دیکھا اگلے دن بہترین مقام پر اپنے بھائی کو، جنت میں اچھے مقام پر۔ اچھا یہ پوری بات سن لیجیے گا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہونے۔ تو کہتا ہے میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ میرے خیال میں تو تمہیں اس جگہ نہیں ہونا چاہیے جگہ تم ہو، یہ اس کیفیت میں کیسے ہو؟ تو نے کہا کہ
بات تو صحیح ہے کہ جب میرا انتقال ہوا تو آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، بہت سارے حقوق الناس جو غصب کیے، آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، حقوق اللہ بہت سے ادا نہیں کیے. کہتے میں شدید عذاب میں چل رہا تھا، بغیر توبہ کے کو جائے گا تو بہرحال یہ عذاب تو ہے. پھر کہتے تم نے مجھے غسل کے لیے جب لٹایا نا تو تمہیں پانی لگ رہا تھا، وہ پانی مجھے آگ کی طرح لگ رہا، میرا بدن مزید آگ میں جلنے لگا. اور جب تم نے مجھے کفن پہنایا تو کفن بھی آگ کا ہو گیا اور میرا بدن مزید آگ میں جلنے لگا. اور جب تابوت میں میرا لاشا ڈالا تو وہ بھی آگ کا ہو گیا. میں پوری طرح سے آگ میں جل رہا تھا، یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچے مولا رضا کی زری کے سامنے. تو جیسے تم مولا رضا کی زری کے احاطے میں داخل ہوئے نا تو آگ بجھ گئی، اور میرے دل میں خیال اور قرار آیا کہ کم از کم میرا عذاب تو ختم ہوا. اور میں نے دیکھا کہ زری کے اندر خود بنفس نفیس مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تشریف فرمائے. دیکھیں جو زندہ ہوتا ہے وہ بہت ساری ان کیفیتوں کو نہیں دیکھ پاتا کہ جو مرنے کے بعد انسان دیکھتا ہے. ملائکہ کو دیکھتا ہے، عذاب کے فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، ائمہ علیہ السلام کی بھی زیارت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا امام رضا علیہ السلام بنفس نفیس تشریف فرمائے، ان کا چہرہ اقدس نیچے اور ہزاروں اور لاکھوں زائرین انہیں سلام کر رہے ہیں. تو مجھے ایک بہت بزرگ نورانی ہستی وہاں پر تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی جو تیرا عذاب ختم ہوا ہے یہ عذاب ختم نہیں ہوا ابھی، یہ فقط مولا رضا کے احترام میں آگ بجھی، ان کے سامنے تجھ پر ابھی عذاب نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی تو اس احاطے سے باہر جائے گا ابھی تیرا عذاب بہت باقی ہے، وہ کئی سالوں تک باقی ہے، ابھی تو عذاب بھگتنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں اتنا جل چکا ہوں عذاب کہ مجھ میں ہمت اور سکت نہیں رہی، تو کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ عذاب ختم ہو جائے؟ کہتے ایک مولا رضا شافع روز جزا، اگر وہ چاہیں اور شفاعت کر دیں تو عذاب ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں میں نے مولا رضا علیہ السلام کو پکارا اور کہا یا غریب الغرباء مولا، یا معین الضعفاء والفقراء مولا، مولا میں ایک فقیر ہوں، آپ کے در کا گناہ گار ہوں بہت زیادہ، لیکن میری شفاعت فرمائیے گا، میں عذاب میں بہت جل چکا ہوں. کہتے ہیں میں اتنا گناہ گار تھا کہ امام رضا نے مجھے جواب نہیں دیا. غور کیجیے گا آپ کس کیفیت میں بہت گناہ گار تھا، امام رضا علیہ السلام جواب نہیں دے رہے مجھے. میں نے پھر کہا مولا، لیکن مولا نے اپنی نگاہیں نہیں اٹھائیں، جواب نہیں دیا مجھے. میرا آخری چکر رہ گیا تھا اور پھر میں باہر جانے والا تھا، اور میں یہ سسک کر اندر تڑپ رہا تھا کہ اب میرا عذاب پھر شروع ہونے والا ہے. تو میں نے بزرگ سے کہا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں لائق ہی نہیں ہوں. تو مولا رضا علیہ السلام کا جواب بھی مجھے نہیں موصول ہوتا. اس نے کہا کہ ایک طریقہ میں جانتا ہوں، مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بہت عقیدت ہے. اگر تو ان کے نام سے مولا کو پکار لے تو پھر مولا تجھے رد نہیں فرمائیں گے. میں نے مولا کی جانب دیکھا اور میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، مولا میری شفاعت کیجیے گا، میں بڑا گناہ گار ہوں. بس مولا نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مجھ سے کہا اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کرتا، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے لے لیا. ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں، بی بی فاطمہ زہرا کا ذکر ہے. اے امام زمانہ علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے جواب ہمیں ملے، لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، جب امام کو واسطہ دیا جائے تو انشاءاللہ امام کی جانب سے رد نہیں ہوگا. اب جو جس کے دل میں حاجت و تمنا ہے اپنے ایمان کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اور پھر کوئی دنیاوی حاجت ہو تو وہ بھی اس میں ساتھ میں ملحق فرما دیجیے گا. فرزند زہرا کو واسطہ ہے خود زہرا سلام اللہ علیہا کا، اس لیے کہ امام کو جو سلام کرنے کا بھی طریقہ ہے وہ سلام کہ جو مصیبت کے موقع پہ کیا جائے. آپ کسی شدید پریشانی میں ہو اور امام سے استغاثہ کرنا چاہتے ہو، پہلے سلام کریں السلام علیک یبن فاطمہ زہرا، یبن زہرا، اے زہرا کے فرزند آپ پر میرا سلام ہو.